اللہ جب دعوت کرے گا تو کیا کھلائے گا؟ گوشت. اس میں اللہ نے بزبان حال بتا دیا ہے کہ میری نظر میں انسان کے لیے جو سب سے بہترین خوراک ہے وہ کیا ہے؟ گوشت. میں جب دعوت کروں گا تو کیا کھلاؤں گا؟ گوشت. میں بچپن میں 15 سال تک میں نے گوشت نہیں کھایا ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو گوشت کھانے کا یہی سوچ کے عادی بنایا کہ اللہ کی طرف سے جتنی دعوتیں ہوتی ہیں میں گوشت ہی ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نمبر 1 بقرعید کی دعوت, یہ اللہ کی طرف سے. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم پہ. اس میں کیا ہے؟ گوشت ہے, اور گوشت بھی ریڈ میٹ ہے, وائٹ میٹ نہیں ہے. دوسری دعوت اسلام میں عقیقے کی. بچہ پیدا ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کیا کاٹو؟ مرغیاں کاٹو. ہم عقیقہ جو کرتے ہیں, جو بچے کی پیدائش پہ فیملی پلاننگ والوں کو منہ چڑھانے کے لیے جو ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں, فیملی پلاننگ والے کو تو کہتے ہیں 8واں بچہ پیدا ہو گیا, ہائے دنیا میں غربت. ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم غربت بڑھائیں گے, 2 بکرے اور کٹیں گے, ٹھیک ہے نا. 12ویں بچے پر بھی 2 بکرے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 12واں بچہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے, اور اللہ کہہ رہے اس میں غم نہیں منانا بلکہ اس میں خوشی میں بکرے کاٹ کے پبلک کو کھلانا بھی, خود بھی کھانا ہے, سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو. لیکن سیلیبریٹ میں کیک نہیں کٹے گا. کیک تو گورے کھاتے ہیں, کوئی کھانے کی چیز ہے کیک. بچے کی پیدائش پہ دال چاول نہیں پکیں گے. دال چاول تو ہندو کھاتا ہے, ہندو کو کھائے گا دال چاول, کھانے دو اس کو, سبزیاں کھائے گا, ویجیٹیرین ہے. اللہ کہے گا میری, دیکھو تم خود سے دعوتیں کرتے ہو نا, وہ اپنی جو مرضی کھلانا کھلاؤ. تم آج پہلے نمبر سے پاس ہو گئے, تمہاری مرضی, کیک کھلاؤ, دال چاول کھلاؤ یا چکن روسٹ بنا لو, تمہارے ہیڈک ہے. لیکن بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کو بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا, اور نسل بڑھ رہی ہے. جس اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے, اللہ کو خوشی ہو رہی ہے تو کھلانا وہ پڑے گا جو اللہ حکم دے گا. جیسے باپ کو کسی دن بہت زیادہ خوشی ہو, لیکن باپ کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دعوت کرو, تو دعوت میں چلو باپ پیسے آپ کے خرچ کروا رہا ہے, لیکن دعوت میں کھلاؤ گے وہ نا جو کیا چاہے, کون چاہے گا؟ باپ. باپ کہے گا تو میری دعوت ہے نا, تو بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کھلاؤ, تم اپنی طرف سے کھلا رہے ہو یار. تو اللہ کے پاس تو خزانے ہیں, لیکن اللہ خرچہ ہم سے کرواتا ہے, لیکن حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں یہ خرچہ میں کروا رہا ہوں, لیکن یہ میں ریٹرن دے دوں گا فی الحال, ٹھیک ہے نا, آخرت میں مل جائے گا. تو بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کٹے گا؟ مچھلی نہیں کھلانی, اور چکن نہیں کھلانا, دیسی مرغے بھی نہیں کھلاؤ گے. تو کیا؟ بکرا یا اونٹ. عقیقے میں بکرا چلتا ہے, اونٹ چلتا ہے, دمبے چلتے ہیں, گائے چلتی ہے, بچڑا چلتا ہے, لڑکے پہ 2, لڑکی پہ 1. تو یہاں بھی اللہ کیا کھلا رہا ہے؟ ریڈ میٹ. اور ایک اور دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ولیمے کی. یہ بھی خدا نے حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ولیمہ کی طرف بلائے اور دعوت قبول نہ کرے ولیمے کی, اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. اتنی اہم دعوت ہے. نبی نے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی ہے سوائے ولیمے کے, پیغمبروں کی سنت. تو یہاں بھی کیا ہے؟ دال چاول یا بریانی کے ولیمے, چکن بریانی کا ولیمہ نہیں ہوتا. کر لو تو ثواب مل جائے گا, یہ نہیں کہ ولیمے سے ہی غائب ہو جائیں. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ اولم ولو بشاتن, فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو. وہاں بھی کیا آ رہا ہے؟ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ اسلام گن پوائنٹ پہ ہمیں ریڈ میٹ کھلا رہا ہے, صحیح ہے نا. تو مسلمان ویجیٹیرین ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں گے یار یہی تو مسئلہ ہے, ریڈ میٹ کھلا کھلا کے لوگوں کو ہارٹ پیشنٹ بنا دیا. تو ہارٹ پیشنٹ اس لیے بن گئے ہیں کہ گوشت کھا رہے ہیں, کام بھیڑوں والے اور دمبے والے کر رہے ہیں, کام وہ کر رہے ہیں جو ویجیٹیرین کے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سمجھ. کام وہ کر رہے ہیں جو گوشت خوروں کے, یعنی آدھا اسلام لے رہے ہیں نا, گوشت اسلام سے لے لیا, ریڈ میٹ. لیکن آگے بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام کا حکم ہے, گھڑ سواری اور تیراکی, میدان جنگ میں لڑنا, 4 شادیاں معذرت کے ساتھ نکل نہیں رہا تھا منہ سے, لیکن اب کیا کریں یار, یہ بھی تو اسلام میں ہے نا, ہندوؤں میں تھوڑی ہے, عیسائیوں میں تھوڑی ہے. تو میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانا, ورزش, یہ سارے جو محنت مزدوری والے کام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ والے کام ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ اسلام سے نہیں لے رہے. تو وہ جب آدھا حکم اسلام کا لیں گے آدھا نہیں لیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یا تو گوشت کھانا چھوڑ دو بھائی, اور اگر گوشت کھا رہے ہو تو پھر وہ کام کرو جو گوشت خوروں کے ہوتے ہیں.
जितने जंगल में जानवर गोश्तखोर होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ में बड़ा फ़र्क होता है, और जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ और तरह की होती हैं। बकरियां और हिरन सब्जियां खाते हैं, वो चिंगाड़ते नहीं हैं, वो भागने को ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। कोई उनके पीछे भाग रहा होता है, वो कहाँ भाग रहे होते हैं? आगे आगे। शेर क्या करता है? गोश्त खाता है। शेर ऐसा नहीं है कि कोई उसके पीछे भाग रहा और वो आगे आगे भाग रहा हो, शेर किसी और के पीछे भाग रहा होता है, क्योंकि गोश्त खाने वाला वो तो पलट भी सकता है, झपट भी सकता है, चीर फाड़ भी कर सकता है। जब गोश्त खोर और सब्जी खोर का फ़ज़ाओं में मुकाबला होगा तो गालिब सब्जी नहीं आएगी, गालिब क्या आएगा? गोश्त आएगा, रेड मीट आएगा, चिकन नहीं। और दूसरी बात यह है कि गोश्त खोर और सब्जी खोर का जब बॉलिंग में मुकाबला होगा तो भी कौन जीतेगा? गोश्त खोर। शोएब अख्तर का नाम स्पीड अख्तर भी है ना, प्यार से स्पीड अख्तर। तो किसी ने इंडिया के किसी खिलाड़ी से पूछा था कि इतना फास्ट बॉलर है, आप क्यों नहीं इतने फास्ट बॉलर पैदा करते? तो इंडिया के खिलाड़ी का नाम मुझे याद नहीं है, उसने कहा था भाई वो गोश्त खाते हैं और हम क्या खाते हैं? बोलो ना, सब्जी।